السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ عورتوں میں سے انہیں جو پسند ہو وہ ان سے نکاح کریں، دو دو تین تین چار چار۔ اگر انہیں ڈر ہو تو وہ انصاف نہیں کر پائیں گے تو وہ پھر ایک پر اکتفا کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے نا مردوں کو، اس میں مرد ذات کی بھی بھلائی ہے اور عورت ذات کی بھی۔ ظاہری طور پر اس آیت میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف مردوں کے فائدے کے لیے، اس میں عورتوں کا کیا حق ہے؟ تو اس میں حق جو ہے، اس میں فائدہ جو ہے وہ دونوں کا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جو حکم دیا گیا وہ فطرت کے اعتبار سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مردوں کی فطرت میں بنایا ہے نا کہ مردوں کے لیے ایک عورت کبھی کافی نہیں رہتی ہے، ایک عورت سے وہ کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی مرد پہ یہ فطرت زیادہ حاوی ہوتی ہے تو پھر وہ باہر زنا کرنے پر، غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے، اور اس میں صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف نقصان عورت ذات کا ہوتا ہے، عورت کے حق کا ہوتا ہے، عورت کی عزت کا ہوتا ہے نقصان۔ اگر ہم اپنے مردوں کو یہ حکم دے دیں، یہ اجازت دے دیں، جیسے اس ہندوستان اور پاکستان میں یہ چیز ایک عیب کی طرح دیکھی جاتی ہے، اگر شوہر نے دوسرا نکاح کر دیا تو اس معاشرے میں اتنا عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ حلال کام جس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وہ مرد چھپا کے رکھتا ہے اس کو، جیسے کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہو۔ تو یہ ہم عورتوں کا حق بنتا ہے نا کہ ہم مردوں کو یہ اجازت دے دیں، ہمارے شوہر اگر اس بات کی وسعت رکھتے ہیں، مالی طور پر استطاعت رکھتے ہیں، جسمانی طور پہ وہ صحت مند ہیں، تو ہم اجازت خود اپنی طرف سے دے دیں کہ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ نکاح کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نیک عورت ہوگی تو اسے پتہ ہے کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں رکھنا ہے، نہ اس کے دل میں اس کا شوہر ہے، نہ اس کے بچے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور ذات ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو اس کے دل میں ہے۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی محبت میں کرنا چاہیے۔ تمام احکامات جو ہم ادا کر رہے ہیں، کسی کا بھی ہم حق ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، ہم سارے حقوق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ہم سارے یہ احکامات کیوں مان رہے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان احکامات میں سے یہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم پرمیشن دے دیں اپنے شوہروں کو کہ وہ دو دو یا تین تین یا چار چار اپنی استطاعت کے حساب سے نکاح کریں۔ اس میں عورتوں کا فائدہ اس طریقے سے چھپا ہے کہ اگر مرد یہ عمل کرنے لگیں تو کوئی متعلقہ، کوئی بیوہ عورت دنیا میں پریشان نہ رہے، یا پھر وہ عورت پریشان نہ رہے جو شوہر کا ظلم سہتی رہ رہی ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں چلی جاتی ہے، اور وہ ظلم سہتی رہتی ہے بس اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں طلاق لے لوں گی تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اس پریشانی کی وجہ سے وہ ظلم سہتی رہتی ہے۔ تو ہمیں عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو عورتوں پر یہ عورتیں برداشت کر رہی ہیں شوہروں کا ظلم، جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو ان سے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ رواج اپنے شوہروں کے ذریعے یہ قائم کرنے لگیں گے، یہ معاشرے میں یہ آیت پر عمل کرنا عام ہو جائے گا، تو پھر عورتوں کی حقوق کی حفاظت ہونی بھی شروع ہو جائے گی۔ کوئی بیوہ ہونے سے نہیں ڈرے گی، کوئی متعلقہ طلاق لینے سے نہیں ڈرے گی، کوئی بھی لڑکی کسی وجہ سے جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ پریشان ہونا بند ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں جو حقوق کے فائدے ہیں نا وہ عورتوں کے زیادہ ہیں۔ اس آیت میں بظاہر ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ آیت تو ہمارے حق میں نہیں ہے، مردوں کے حق میں ہے، جبکہ یہ آیت عورتوں کے حق میں ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ کیونکہ اگر مرد نکاح کرنے لگیں گے نا تو دنیاوی طور پہ بھی پتہ ہے عورتوں کا کیا فائدہ ہوگا،
کہ ہمیں روز جو شوہروں کو خوش کرنا پڑتا ہے، شوہروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں اس سے بھی فرصت مل جائے گی. کچھ ہم اپنے لیے وقت نکال لیں گے، کچھ ایکٹیویٹی کریں گے، کچھ پروڈکٹیو کام کریں گے، اپنی اسکلس ڈیولپ کریں گے، تو یہ تمام کاموں کے لیے بھی ہمیں فرصت مل جائے گی. مرد بھی خوش رہیں گے اور عورتیں بھی خوش رہیں گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نا ایک ایک آیت معجزوں سے بھری ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے. ہمیں جب اس آیت پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے نا، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کتنی حکمت، کتنی خوشی اور کتنا ہی سکون پوشیدہ ہے. اگر آپ شوہر کو اجازت دے دیں گی نا نکاح کرنے کی، تو وہ زنا سے بچیں گے، فحش کاری سے بچیں گے، تانک جھانک سے بچیں گے، معاشرے میں گند پھیلنا بند ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا، زنا سے پاک ہو جائے گا. دیکھیے اس میں کتنا سکون ہے، کتنی خوشی ہے کہ اگر آپ پریشان نہیں ہوں گی کہ ہمارا شوہر کہاں جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، کہاں پر ہے، آپ پریشان نہیں رہیں گے، آپ سکون میں رہیں گے، کیونکہ خود ہی شوہر کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے. اگر اس نے 2 یا 3 یا 4 شادی کر لیے، کہاں جائیں گے پھر شوہر؟ دوسری بیوی کے پاس رہیں گے، تیسری کے پاس رہیں گے، پھر آپ ہی کے پاس آئیں گے. اور جب آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، تو آپ کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں لگے گی. اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کو کسی بات کا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اگر کسی عورت کو یہ غم ہے نا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کی اجازت دے دی تو ہمارے حق مارے جائیں گے، ہمارے شوہر کے دل میں ہماری محبت کم ہو جائے گی، یا پھر ہم خسارے میں، نقصان میں پڑ جائیں گے، تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کو خسارے میں، آپ کی قسمت میں خسارہ، نقصان اور محبت کم ہونا لکھا ہوگا نا، تو بغیر دوسری تیسری عورت کے آئے بغیر آپ کی زندگی میں یہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ وجہ نہیں ہے بالکل بھی. اگر آپ اللہ کی محبت میں یہ کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خسارے میں کبھی نہیں ڈالیں گے، کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. آپ کی قسمت سے آپ کی خوشی، سکون کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، سب کے دلوں میں محبت آپ کے لیے لانے والا اللہ ہے، سب کے دل و دماغ اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو جب آپ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے یہ قدم اٹھائیں گی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کی عزت اور بڑھ جائے شوہر کے دل میں، وہ آپ سے اور زیادہ محبت کرنے والے ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی جو پہلے کمی ہوتی تھی وہ کمی ہونا بھی بند ہو جائے، آپ عیش و آرام سے رہیں. کیونکہ اس آیت میں نا بہت سارے فائدے ہیں. اگر یہ آیت پہ لوگ سارے مرد ذات عمل کرنے لگے نا، تو اس میں بہت فائدے ہیں. جیسے کہ ایک ناکارہ انسان جو ہوتا ہے، ایک ناکارہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کوئی لڑکی شادی، وہ کنوارا ہے، زیادہ تر تو لوگ یہ اہمیت دیتے ہیں نا کنوارے سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ ناکارہ ہو، نااہل ہے، معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہے، جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہے، لیکن کنوارا چاہیے. ایسا ہمیں نہیں سوچنا ہے. وہ انسان زیادہ بہتر ہے جو شادی شدہ ہے لیکن دولت مند ہے، عزت والا ہے، دیندار ہے، جسمانی طور پہ صحت مند ہے، تو اس کو ہمیں زیادہ ترجیح دینی چاہیے بنسبت کنوارے کے. جو کنوارا انسان تلاش کرتا ہے نا، تو یہ کہیں پر اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کنوارے سے شادی کریں، کنوارا مرد ہو، کنواری عورت ہو، یہ کہیں نہیں ذکر کیا گیا ہے. آپ نکاح کرو یہ کہا گیا ہے، 2 3 4 نکاح کرو، مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے، یہ کہا گیا ہے. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کنوارے پن کو یہ ایڈ نہیں کیا گیا کہ آپ کنوارے سے شادی کرو. تو ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کا بھی اگر رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ایسی لڑکی ہے جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم کنوارا ڈھونڈیں. لیکن یہاں پہ ہندوستان پاکستان میں اور یہاں پہ تو بہت مشکل ہے. میں عموماً یہ بات اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ عمل کرنا مرد شروع کر دیں تو عورتوں کے لیے رشتے آنا آسان ہو جائیں گے. اگر کوئی کسی کی طلاق ہو رہی ہے، کوئی بیوہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لائن لگ جائیں گی. کیونکہ عرب ممالک میں آپ دیکھیں، کوئی طلاق لے رہا ہے اس کو کوئی دقت نہیں، کوئی مطلقہ ہے کوئی دقت نہیں، کوئی بیوہ ہو رہی ہے اس کو کوئی دقت نہیں ہے. کیونکہ ایسا اس کے ساتھ یہ حادثہ جب پیش آتا ہے نا، اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے مردوں کی، مرد ذات کی لائن لگ جاتی ہے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اگر یہ چیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اگر یہ رائج ہو جائے تو ہم عورتوں کی تو نکل پڑے گی.
ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، ہمیں کوئی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے شوہر تو ہم آزاد نہیں ہو سکتے، کوئی طلاق شدہ ہے تو اسے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی بیوہ ہے تو اب اس کی زندگی ایسے ہی پریشان کی حالت میں گزرے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم تمام عورتیں خوشی خوشی زندگی گزاریں گی اگر یہ اس آیت پر عمل کرنا لوگ شروع کر دیں، مرد حضرات شروع کر دیں، اور ہم اپنے مردوں کو یہ اس میں رغبت دلانا یا پھر اس بات کی اجازت دینا شروع کر دیں کہ اگر آپ نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ چھپا کے نہ رکھیں۔ کئی مرد حضرات ایسی ہوں گے جنہوں نے نکاح کیا ہوگا چھپا کے رکھا ہوگا، معاشرے کے ڈر سے، اپنے رشتہ داروں کے ڈر سے، اپنی بیوی کے ڈر سے، جبکہ یہ حلال کام ہے، اس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس کے لیے مرد کو ڈرانا اور اس کو اس بات سے تکلیف ہونا یہ بھی گناہ کا کام ہے نا، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے اگر اس عمل میں ہم ذمہ دار ہیں، اس کام میں ذمہ دار ہیں کہ شوہر ہمارا ڈر رہا ہے یا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، رشتہ دار اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، کہ ہم اس آیت کو نہیں مان رہے ہیں کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں ایک طریقے سے، تو ہمیں گنہگار نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندی بننا ہے، ہمیں نیک بندی بننا ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا بس ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہمارے لیے صرف اللہ کی محبت کافی ہو جانی چاہیے۔ تو پھر ہم انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، دوسروں کو ترغیب دینے والا، اور اپنی بچیوں کو یہ سکھانے کی بھی توفیق دے ہمیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو آپ کو اس بات سے کوئی خوف و غم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر شوہر کسی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ ہمیں ابھی سے اپنے بچیوں کے اندر یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں عورتوں کی ہی حفاظت ہے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے، عورتوں کی اس میں اہمیت بتائی گئی ہے، اہمیت جتائی گئی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا میں اپنے آپ سے راضی کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم تمام لوگوں سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہماری عبادات کو قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔